بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وامتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی ایک ذات ہمیشہ سے ہے اور وہ ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے کوئی مثل نہیں ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں۔ جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ پاک تھے، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ پاک ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام چلانے والے اللہ پاک ہیں اور کائنات کا نظام چلانے میں اللہ عز و جل کسی کے محتاج ہے۔ ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسماء مبارک ہیں، اس میں سے آپ کے دو نام بہت مشہور و معروف ہیں، محمد اور احمد۔ ایک کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والے اور دوسرے کے معنی ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ تو احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کو بیان کیا۔ ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں اگر ان کی قلمیں بن جائے، ساری دنیا میں جتنا پانی ہے وہ سیاہی میں بدل جائے، سارے انسان اور جنات ان قلموں کے ذریعے سے اور اس سیاہی کے ذریعے سے حضرت حق جل وعلا شانہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، یہ سارے کا سارا پانی ختم ہو جائے گا جو سیاہی میں بدل گیا تھا، پھر اتنی اور سیاہی آ جائے، پھر اتنی اور سیاہی آ جائے، اس طرح کہتے ہیں کہ 7 گنا سیاہی ہو جائے۔ جتنی دنیا میں پانی ہے اس کی سیاہی بدل گئی، پھر 7 گنا سیاہی ہو جائے، پھر بھی اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے کلمات کو نہیں لکھا جا سکتا۔ ساتوں زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کے لیے ملک ہے، اول بھی اللہ پاک ہیں اور آخر بھی اللہ پاک ہیں، ظاہر بھی اللہ پاک ہیں، باطن بھی اللہ پاک ہیں، اور ہر چیز کا اللہ جل شانہ کو پورا علم ہے۔ ہم کب دنیا میں آئے اللہ کے علم میں ہے، کس گھڑی میں آئے، کس لمحے آئے، ہم کب دنیا سے واپس جائیں گے، سارا اللہ کے علم میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں و دوستوں، آج سے 50,000 سال پہلے دنیا میں کیا تھا یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ 50,000 سال کے بعد کیا ہوگا یہ سارا علم اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ پاک کے علم نے ہر چیز کو اپنے گہرے میں لے کے رکھا ہے اور اللہ کے علم میں سے کسی کو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں مل سکتا، ہاں مگر جس کے لیے اللہ چاہے۔ اللہ کی ذات معبود برحق ہیں اللہ پاک، اور حی و قیوم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ساری چیزوں کے تھامنے والے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کون ہے، کس کی مجال ہے جو اللہ جل شانہ کی بلند بارگاہ میں کسی کی تعریف کر سکے، ہاں مگر جس کے لیے اللہ چاہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی سفارش کریں گے، ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سفارش کریں گے، آپ کو سب سے بڑا سفارش کا حق دیا جائے گا، مگر آپ اس کے لیے سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ جل شانہ کی چاہت ہوگی۔ کوئی چیز بھی اللہ کے ارادے کے بغیر اور اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں، جس کو اللہ نہیں چاہتے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ جل شانہ نے
ہر چیز اپنے قبضۂ قدرت میں رکھی۔ ہمارا اللہ وہ بنانے والا ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو بنایا۔ خالق ایک ہے، اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ سارے کا سارا مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ جل جلالہ و والہ بے نیاز ہیں۔ اللہ پاک کو مخلوق میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں، وہ ساری کی ساری مخلوق ہر آن و ہر گھڑی اللہ کی محتاج ہے۔ ہم بیٹھنے میں اللہ کے محتاج، ہم سننے میں اللہ کے محتاج، ہم سوچنے میں اللہ کے محتاج، ہم کہنے میں اللہ کے محتاج، ہم ہاتھ کے اٹھانے میں اللہ کے محتاج، ہر چیز میں ہر انسان اور ساری مخلوق اللہ جل جلالہ و من والہ کی محتاج۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، بے انتہا صفات ہیں۔ اس میں سے ایک اللہ کی بڑی صفت کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ساری کی ساری مخلوق کو ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ الہ ہے۔ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ساری مخلوق کی ضرورت کو جاننے والا ہو اور وہ اس کو پورا کرنے والا بھی ہو۔ تو ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہماری ساری ضرورتوں کو وہ پورا کرنے والا ہے۔ اس کی ذات بے ایک ہے، ایک ذات ہے، اللہ کی ذات بے ایک۔ سبحان اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ اللہ کے لیے آتا ہے۔ اللہ وہ ہے جن میں کوئی عیب نہیں ہے، والحمدللہ، اور ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ، جب اللہ کی ذات میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہم اللہ کے سوا کسی اور سے جی نہیں لگائیں۔ الہ کے ایک معنی اللہ والوں نے جی لگانے کے بھی کیے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جی نہیں لگائیں گے، ہم اللہ سے محبت کریں گے۔ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتے۔ جبریل امین کے بارے میں مشہور ہے، ہم آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ان کو 600 پر دیے۔ کتنے پر بھائی؟ 600 پر۔ اس میں سے ایک رات میں انہوں نے 2 پروں کو کھولا تو مشرق مغرب جنوب شمال سب ڈھک دیا۔ اب آپ بتائیے کہ جن کے 2 پروں میں سارا زمین و آسمان ڈھک جائے تو ان کے 598 پر اور کتنے بڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی کبریائی کا تصور جب جبریل امین کے سامنے آتا ہے تو وہ ایسے چھوٹے ہو جاتے ہیں جیسے ایک چڑیا ہوتی ہے۔ کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ جیسے ایک چڑیا ہوتی ہے، بالکل۔ بلکہ بعضوں نے تو کہا ایسے چھوٹے ہو جاتے ہیں جیسے پدی ہوتی ہے۔ مشہور ہے نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ذوالجلال والاکرام کا استحضار، اللہ کی کبریائی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ ایسے چھوٹے ہو جاتے ہیں جیسے پدی ہوتی ہے، جیسے چڑیا ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا، سب سے بڑی۔ اس لیے ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم سب کو دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں ہمارا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور یہاں کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ بہت جلدی ہم میں کا ہر آدمی دنیا سے چلا جائے گا۔ کتنے لوگ کل دنیا میں تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ کتنے لوگ رمضان المبارک میں تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں تھے۔ تو بہت تھوڑی زندگی کے لیے اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور کیا آتا ہے؟ اس امت کے انسانوں کی عمومی زندگی ہے، عام طور پہ اوسطاً زندگی جو ہے 60-70 سال کی زندگی، اس کے آگے پیچھے ہونے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کسی کا 60 سال کی عمر پہ انتقال ہو گیا، کسی کا 61 سال پہ، کسی کا 62 سال پہ۔ 60-70 سال کے دھارے میں عام طور پہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ آدمی 70 سال کا ہو جاتا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے بہت دنیا میں جینا ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جائے۔ لیکن یہ 60-70 سال کی ہماری اور آپ کی زندگی اگر اچھی گزر جائے تو اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں اور آپ کو وہ کامیابی دیں گے، وہ کامیابی دیں گے جس کو کوئی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ دنیا تو کچھ نہیں،
کتنے سال تو انسان قبر میں رہے گا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، ہم اور آپ بھی قبروں میں چلے جائیں گے، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اس دن ہم اور آپ اٹھائے جائیں گے۔ تو کتنے سال آدمی قبر میں رہے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک محشر کا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پل صراط کا راستہ آتا ہے 1500 سال کا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ وہ پل تیز ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیسی مشکل منزلیں آنے والی ہیں۔ پھر قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، اور جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ قیامت کا دن اصل ہار و جیت کا دن ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اصل ہار و جیت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے بہت سارے دن کے بہت سارے نام ہیں، اس میں قرآن مجید میں ایک نام آتا ہے یوم التغابن۔ اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہار جیت کا دن۔ کیا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ ہار جیت کا دن۔ اس دن کوئی جیتے گا اور اس دن کوئی ہارے گا۔ جو جیتے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا، اور جو ہارے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ تو آج کا دن عمل کا دن ہے، کل کا دن جزا سزا کا دن ہے۔ آج جیسا کریں گے مرنے کے بعد ویسا ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ کہتے ہیں دستور یہ ہے جیسا آدمی جیتا ہے ویسے مرتا ہے، اور جیسے آدمی مرتا ہے قیامت کے دن ویسے اٹھایا جائے گا۔ تو عام دستور اور ضابطے کی زندگی کیا ہے بھائی؟ اچھے جئیں گے اچھے مریں گے، اور اچھے مریں گے تو اچھے اٹھائے جائیں گے۔ تو بھائی یہ تھوڑا سا وقت تیاری کا اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ کیا دیا ہے بھائی؟ دین دیا ہے۔ اگر دین ہماری آپ کی زندگی میں آ جائے گا اللہ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد والی ساری منزلوں کو اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ اور اللہ نہ کرے آدمی کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی آدمی ناکام ہوگا اور مرنے کے بعد بھی آدمی ناکام ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا خلاصہ و مفہوم ہے جو انسان عورت ہو یا مرد اگر وہ اچھا عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اللہ جل جلالہ اس کو دنیا میں حیاتاً طیبہ دیں گے۔ کیا دیں گے بھائی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ایسی زندگی جس میں چین ہوگا، جس میں سکون ہوگا، جس میں اطمینان ہوگا، جس میں جان میں برکت ہوگی، جس میں مال میں برکت ہوگی، اور جس میں آدمی کے منتشر کام مجتمع ہو جائیں گے۔ اور اللہ جل شانہ ایسے انسان کی محبوبیت محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور جو ہے آسمان کی مخلوق بھی اس سے محبت کرے گی اور زمین کی مخلوق بھی اس سے محبت کرے گی۔ جبریل امین سے لے کر آسمان کی ساری مخلوق اس سے محبت کرے گی، اور زمین پہ ہر آدمی اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ محبوبیت اور مرجعیت والی زندگی اللہ ان لوگوں کو دیں گے جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو بھائی ہم سب اگر یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ پوری زندگی دین کے مطابق گزاریں گے۔ کس نے نیت کر لی انشاءاللہ؟ اور ساری دنیا میں پھر کر ہم اس کی نیت کریں گے کہ ساری دنیا کے رہنے والے لوگ اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور ساری دنیا میں رہنے والے لوگ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے والے بن جائیں۔ دین میں سب سے بنیادی جو چیز ہے نا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے الفاظ بھی آسان ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے معنی بھی آسان ہیں۔ ایک اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ بچہ بھی آپ کو یہ معنی بتا دے گا، لیکن اس کلمے کے ذریعے سے جو یقین چاہا جا رہا ہے وہ محنت طلب ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ میرے محترم بزرگوں بڑی محنت سے انسان کے دل میں آتا ہے۔ عصر مغرب کے درمیان جو بات ہو رہی تھی نا اس میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ بھائی اللہ کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ملک کا دینے والا بھی اللہ ہے، ملک کا لینے والا بھی اللہ ہے، بڑی جماعتوں پہ چھوٹی جماعتوں کو غالب کرنے والا بھی اللہ ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ نے میرے محترم بزرگوں ہر چیز کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ہاں
میرے محترم بزرگوں، سب کچھ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ سورج اللہ کے ارادے سے نکلتا ہے، سورج اللہ کے ارادے سے غروب ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ کون تشریف لائے بھائی؟ جبریل امین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے جی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ کو اللہ نے کیا کچھ نوازا اور آپ کو اللہ نے کیا کچھ دیا، ہم آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کوئی انسان آپ کی مدح اور آپ کی تعریف کو آپ کی شان کے مطابق بیان نہیں کر سکتا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ جس جگہ آرام فرما ہیں اور آپ کے جسم مبارک کے جس حصے کے ساتھ مٹی یا زمین لگ رہی ہے، کہتے ہیں وہ مٹی یا زمین جو ہے اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے جی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے راضی کر کے چھوڑے گا۔ اور ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کی ساری امت کا بیڑا پار نہ ہو جائے، ہے جی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، ہے جی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کیا یہ اچھا ہوتا آپ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اے جبریل کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے پاس زیادہ آتے۔ اب جبریل امین وہی خداوندی لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ قرآن مجید کی آیت کو لے کے آئے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، میں آپ کے پاس اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو میں آتا ہوں۔ تو ہر چیز اللہ کے قبضۂ قدرت میں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ آسمان پہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، زمین پہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ سارے کا سارا ملک اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ملک دیتے ہیں اور اللہ جس سے چاہتے ہیں اسے ملک کو چھین لیتے ہیں۔ ساری عزت کا منبع اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ عزت کے دینے میں عزت کے نقشوں کا محتاج نہیں، وہ ذلت کے دینے میں ذلت کے نقشوں کا محتاج نہیں۔ ایک انسان کے پاس عزت کے نقشے ہیں، اللہ چاہے گا اس کو عزت کے نقشوں کے ساتھ ذلیل کر دے گا، اور اللہ چاہے گا تو اس کو میرے محترم بزرگوں عزت کے ذلت کے نقشوں کے بغیر اس کو ذلیل کر دے۔ سب کچھ اللہ کے قبضۂ قدرت میں۔ اللہ چاہے ایک آدمی کے پاس ذلت کے نقشے ہیں، اللہ اس کو اعلیٰ درجے کی عزت دے کے دکھائے، اور ایک آدمی کے پاس اعلیٰ درجے کے عزت کے نقشے ہیں، اللہ کا ارادہ نہیں، اللہ اسے ذلیل کر کے دکھائے۔ فرعون کو اللہ نے ذلیل کیا، اور نمرود کو اللہ نے ذلیل کیا، اور جو ہے حامان کو اللہ نے ذلیل کیا، اور شداد کو اللہ نے ذلیل کیا، اور قوم عاد کے لوگوں کو اللہ نے رسوا کیا، اور قوم سمود کے لوگوں کو اللہ نے رسوا کیا۔ یہ سارے اسباب و وسائل والے تھے، ان سب کے پاس خوب اسباب و وسائل تھے۔ اتنی بڑی اکثریت نوح علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کی تھی، اللہ جل شانہ نے سب کا بیڑا غرق کر کے دکھایا، اور جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد 80-82 کی آتی ہے، ان کو تو اللہ نے پار کر کے دکھایا، اور باقی سب کو اللہ پاک نے جو ہے ناکام کر کے دکھایا۔ قوم عاد کے لوگ ناکام ہوئے، قوم سمود کے لوگ ناکام ہوئے، اور ان کے مقابلے میں جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور جو نبیوں کا ساتھ دیتے تھے، اللہ نے ہر زمانے میں ان کو کامیاب کیا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا، اب کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ جو اللہ کے حکم کو مانے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرے گا، اللہ اسے اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کریں گے۔ تو بھائی آج کے بعد ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، دل سے محبت کریں گے، آپ کی ایک ایک سنت کو ہم دل سے پورا کریں گے، محبت کے ساتھ پورا کریں گے۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان لوگوں سے کہیے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا،
اب آپ مجھے بتائیے، اگر میں اور آپ اللہ کے محبوب بن گئے تو پھر کیا مزے ہی مزے ہیں، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری بن گئی ہے جی۔ تو بھائی آپ کی ساری سنتوں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم انشاءاللہ نیت کریں کہ آپ کی ساری سنتوں پہ چلیں، آپ کی ہر سنت میں اللہ نے خیر رکھی ہے، آپ کی ہر سنت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہاں البتہ بعض آپ کی ایسی سنتیں ہیں جو میرے محترم بزرگوں ہم کمزوری کی وجہ سے ان پہ نہیں چل سکتے، ان کو نہیں اپنا سکتے، تو ہماری چاہت ہونی چاہیے۔ جیسے میرے محترم بزرگوں آپ نے کئی دنوں کا فاقہ کیا اور جو ہے اسی طریقے سے آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، اب ہمارے اور آپ کے بس کا یہ نہیں ہے، ٹاٹ پہ سونا ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے، لیکن ہمارے کو میرے محترم بزرگوں آپ کی ہر سنت سے محبت ہو۔ باقی میرے محترم بزرگوں ہم جتنا پورا کر سکتے ہیں اتنا پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ و نوالہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس والی اللہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ آپ کے محبوب، اللہ کے محبوب کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے تو اس کے لیے بھائی کیا بات ضروری ہے؟ ہم آپ کے طریقے میں رنگ جائیں، آپ کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ کا جو دن میں طریقہ ہے اس کو بھی ہم پکڑیں، آپ کا جو رات کا طریقہ ہے اس کو بھی ہم پکڑیں۔ آپ نے جیسے رات کو آپ سوئے ویسے ہم سوئیں، جیسے آپ نے دن میں کام کیا ویسے ہم کام کریں، جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اب آپ کی جو زندگی ہے اس میں سیدھے ہاتھ کا استعمال، الٹے ہاتھ کا استعمال، سیدھے پیر کا استعمال، الٹے پیر کا استعمال، اگر اس پہ آدمی عمل کر لینا تو روزانہ سینکڑوں سنتوں کے زندہ کرنے کا ہم اور آپ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مسجد میں بھائی کیسے داخل ہوں گے؟ سیدھے پیر سے۔ مسجد سے باہر کیسے جائیں گے بھائی؟ الٹے پیر سے۔ اسی طریقے سے بھائی واش روم میں جائیں گے، رفع حاجت کے لیے جائیں گے تو کون سے پیر سے داخل ہوں گے بھائی؟ ہے جی الٹے پیر سے۔ اور جب وہاں سے نکلیں گے بھائی تو کیسے نکلیں گے؟ سیدھے پیر کو پہلے نکالیں گے، ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موقع کی دعائیں ہیں جی۔ کوئی ہم کو ہدیہ دے گا تو سیدھے ہاتھ سے دیں گے، کسی کو ہم صدقہ دیں گے تو سیدھے ہاتھ سے دیں گے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم کپڑا پہنیں گے تو سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے، کپڑا اتاریں گے تو پھر میرے محترم بزرگوں الٹے ہاتھ سے اتاریں گے۔ اسی طریقے سے شلوار آدمی پہنے گا تو سیدھے پیر سے پہنے گا، اتارے گا تو الٹے پیر سے۔ سارے دن میں کتنی سنتیں ہیں جن پہ آدمی بہت آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ آپ جیسی شکل بنانے میں کوئی خرچہ نہیں ہے، وہ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ایسی برکت والی آپ زندگی لے کے آئے ہیں، کوئی آدمی اس کو تصور نہیں کر سکتا۔ اور ہر آپ کی زندگی کی ادا کو اہل علم نے ایسے محفوظ کیا ہے کہ ایسی کسی انسان کی زندگی دنیا میں محفوظ نہیں۔ آپ کی راتیں بھی محفوظ، آپ کی دن بھی محفوظ، آپ کا رمضان بھی محفوظ اور آپ کا حج بھی محفوظ۔ آپ کی ہر ادا کو اللہ جل جلالہ و نوالہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایسا محفوظ کیا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنا، پھر اس کلمے کی لوگوں کو دعوت دینا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو اس اعتبار سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک نہیں، بلکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری جو ہے نا وہ دنیا کے کنارے تک کی ہے۔ ہر انسان تک جاننا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری اور آپ کی نیت ہو، ہم ساری دنیا کے ملکوں میں جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کرتا دھرتا اللہ ہے، اللہ کرنے میں دھرنے میں کسی کا اللہ محتاج نہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، نفع کا دینے والا بھی اللہ ہے اور نقصان کا دینے والا بھی اللہ ہے، عزت کا دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور زندگی کا بگاڑنے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ جل جلالہ و نوالہ
ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب ہونے کے لیے کسی ظاہری شکل کا محتاج نہیں بنایا۔ بھائی مال ہوگا تو آدمی کامیاب ہوگا، ہے جی، حکومت ہوگی تو آدمی کامیاب ہوگا، اور اسی طریقے سے اسباب و وسائل ہوں گے تو آدمی کامیاب ہوگا۔ اگر ایسا اللہ کا ضابطہ ہوتا نا تو دنیا میں تھوڑے لوگ کامیاب ہوتے۔ اللہ نے تو کامیابی کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ ایک اپنے دل کے یقین کو صحیح کر لیجئے۔ اب دل اللہ نے سب کو دیا، کیوں بھائی؟ کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے جس کے پاس دل نہ ہو، اور اللہ نے ہر ایک کو ایک دل دیا۔ کیوں بھائی؟ کوئی آدمی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس کے پاس دو دل ہیں؟ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے کہ کسی کے پاس دو دل نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اللہ نے ایک دل رکھا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، اعضاء و جوارح اللہ نے سب کو دیے، ہاتھ اللہ نے سب کو دیے، پیر اللہ نے سب کو دیے، آنکھیں اللہ نے سب کو دی، دماغ اللہ نے سب کو دیا۔ اب یہ اعضاء و جوارح کا استعمال صحیح ہو جائے اور دل کا یقین صحیح بن جائے، ایسا آدمی کامیاب ہوگا۔ کوئی باہر کی چیز نہیں چاہیے کامیابی کے لیے۔ مالدار کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے غریب ہونا پڑے گا، اگر ایسی شرط ہوتی تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ غریب کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہوگا تو آپ کو مالدار بننا پڑے گا، وہ تو بڑی مشکل میں آدم کا بیٹا آ جاتا۔ اللہ جل شانہ نے کامیابی کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا۔ ہر آدمی، بوڑھا آدمی، جوان آدمی، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، نانی ہے، دادی ہے، ہر ایک میرے محترم بزرگوں دوستوں بہت آسانی سے کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اتنا آسان اللہ نے کامیابی کو بنا دیا، باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو ملازمت کرنی ہو تو ڈگری چاہیے، آپ کو میرے محترم بزرگوں کارخانہ چلانا ہو تو مال چاہیے، زمین چاہیے، جگہ چاہیے، اور میرے محترم بزرگوں حکومت تک پہنچنے میں آدمی کو کتنے پاپڑ بیچنے پڑیں گے، کتنے جتن کرنے پڑیں گے۔ کامیابی تو اللہ نے اتنی آسان کر دی، اتنی آسان کر دی کہ ابھی آپ طے کر لیجئے اور ابھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے طے کر لیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اب آپ کامیاب ہو گئے، یہیں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے آپ کو چین ملنا شروع ہو جائے گا، یہیں سے آپ کو اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ زمین پہ چلیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ذکر آسمانوں پہ ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بنیادی چیز جو ہے نا وہ ہمارے دل سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے۔ یہ میرے محترم بزرگوں جو ہے نا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دعوت دینی پڑتی ہے، اللہ سے ہونے کو کہنا پڑتا ہے، اللہ کے غیر کی نفی کرنا پڑتا ہے، بار بار یہی بات کہنی پڑتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ ہم تین ہیں، چوتھے اللہ پاک ہیں، چار ہیں، پانچویں اللہ پاک ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہیں ہے۔ ایک اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے اپنے مریدین کو جمع کیا اور انہوں نے سب کو ایک ایک چاقو دی اور جو ہے ایک پرندہ دیا اور کہا کہ جو ہے نا اس کو ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ تو بہت سے لوگ ادھر گئے ادھر گئے، کوئی جنگل میں گیا، کوئی جو ہے ایسی جگہ گیا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے لوگ واپس آ گئے، کچھ لوگ نہیں آئے اور بہت دیر سے واپس آئے اور پرندے کو واپس لے آئے اور جو ہے چاقو کو بھی واپس لے آئے۔ تو پیر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں اس کو ذبح کر کے نہیں لائے؟ یہ تو سب ذبح کر کے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، بہت دور تک گئے، مگر ہمیں کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں اللہ نہ ہو، ہر جگہ اللہ ہی ملتا ہے۔ تو ہم واپس آ گئے۔ آپ نے تو کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی بھی نہ ہو، تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ کی شان نرالی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہماری ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ جو ہم دل میں چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے، کل ہم نے کیا کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ ہمیں تو یہ پتا نہیں 10 دن پہلے جو کیا کھایا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ وہ اللہ بڑی قدرت والی، اللہ ہمارے دل کے اندر اس بات کو اتارا، کھرچ کے انسانوں کے دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے، اللہ کی ذات دلوں میں رچ جائے اور بس۔ ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، اے میرے بیٹے یا اے غلام،
میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں جو تجھے دنیا آخرت میں نفع دے گی۔ کیا ہوگا بھائی؟ دنیا آخرت میں نفع دے گی۔ کیا فرمایا؟ احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ ہاں جی، اللہ کو کہاں پائے گا؟ اپنے سامنے پائے گا۔ اور کیا آتا ہے؟ احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، ہے جی، اللہ تیری مدد کرے گا، ہے جی، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اگر، اور اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ایک دفعہ فرمایا اللہ تیری حفاظت فرمایا، پھر کیا فرمایا کہ اللہ جو ہے اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور اس میں آگے پھر کیا آتا ہے؟ تجھے اگر مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگ، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تجھے استعانت کی ضرورت ہو تو اللہ سے استعانت مانگ، اللہ تیری مدد کرے گا۔ پھر آگے کیا آتا ہے کہ اگر ساری امت اس پہ جمع ہو جائے کہ تجھے رائے کے دانے کے برابر نقصان پہنچائے، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی مرضی نہ ہو تو تجھے رائے کے دانے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ساری امت اس پہ جمع ہو جائے، تجھے رائے کے دانے کے برابر نفع پہنچانا چاہے، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی مرضی نہ ہو تو تجھے رائے کے دانے کے برابر نفع نہیں پہنچا سکتی۔ پھر آگے کتنی تسلی کی بات ہے، جو نفع تجھے پہنچا اس میں تیری تدبیر کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والا تھا اس لیے پہنچا، اور جو نقصان تجھے پہنچا وہ تیری تدبیر سے چلنے والا نہیں تھا، یہ اللہ کی لکھی تقدیر کے تحت تھا، یہ ایسا ہی ہونا تھا، یہ ایسا ہی ہوا ہے جی۔ کتنی تسلی کی بات۔ آدمی مومن ہوتا ہے نا، وہ خودکشی نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا، مجھے جو ہے خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم ہوتا ہے، وہ اسباب وسائل چھن جانے سے گھبرا جاتا ہے، اور اتنا گھبراتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مسلمان کا یقین اللہ کی ذات و صفات پہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، ہر حال اللہ کی طرف سے، میرے اوپر یہ حال آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس حال کو بدلنے والا اللہ ہے، میرے جو ہے کچھ کرنے سے نہیں بدلے گا۔ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاتا ہے۔ تو ہم سب کا کیا یقین ہونا چاہیے؟ ہر حال اللہ کی طرف سے، نفع اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے، عزت اللہ کی طرف سے، ذلت اللہ کی طرف سے، زندگی کا بنانے والا اللہ ہے، زندگی کا بگاڑنے والا اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اولاد دیتا ہے، اللہ نہیں چاہتا اولاد نہیں ہو۔ کتنے لوگ دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ کتنے سال شادی کو ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں، اور اللہ بعضوں کو ماشاءاللہ خوب اولاد دیتے ہیں، کسی کو بچے دیتے ہیں، کسی کو بچیاں دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جل جلالہ امن والوں کے ہاں جو زندگی قابل قبول ہے، اور قیامت کے دن جس زندگی پر انسان کو نجات ملے گی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج دنیا میں آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے نبی، کتنے بڑے نبی، اللہ کے 5 اولو العزم نبی ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہزاروں لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑی کتاب اللہ نے توریت ان کو دی ہے، اتنے بڑے اللہ کے نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئے تو نجات کے لیے ان کے پاس میرا طریقہ ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے جی۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ اب سب کے لیے کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کن کا طریقہ ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے پہ کھانا کھائیں گے اس میں بھی جنت ملے گی، آپ کے طریقے پہ سوئیں گے اس میں بھی جنت ملے گی، آپ کے طریقے پر اہل و عیال کے ساتھ رہیں گے اس میں بھی جنت ملے گی، آپ کے طریقے پر کسب حلال کمائیں گے اس میں بھی جنت ملے گی، اور آپ کے طریقے پہ اللہ کے دین کا کام کریں گے اس پہ اللہ کتنی بڑی جنت دے گا، اور آپ کے طریقے پر لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کی منت سماجت کریں گے، ان کا تعلق اللہ جل جلالہ امن والوں سے مل جائے، اس کے لیے تگ و دو کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اس پہ اللہ کیا دیں گے؟ اگر مجھے اور آپ کو دنیا میں پتہ چل جائے نا تو کہتے ہیں شادی مرد اتنی خوشی ہو کہ
خوشی کے مارے آدمی کے سینے پھٹ جائیں، ہے جی؟ تو بھائی ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک طریقہ ہماری آپ کی زندگی میں آ جائے۔ کلمے کے یقین کو بنانا ہے، کلمے کے یقین کو سیکھنا ہے، اور یہ دعوت سے آئے۔ جتنی زیادہ ہم میرے محترم بزرگوں کو دعوت دیں گے اتنا ہمارے دل کا یقین بنے گا، اور یہ میری آپ کی ضرورت ہے، یہ کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت سے میرا یقین بنے گا، میری آخرت بنے گی، میری دنیا بنے گی، اور میری اللہ پرورش کریں گے۔ سب سے بڑا پرورش کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کام اللہ نے دیا اس سے بڑا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، اور جو کام اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کام کی کیا قیمت ہے، اس کام کی کیا بڑائی ہے، اس کام کی کیا عظمت ہے، آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ تو وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے جی، اللہ سے ہونے کو لوگوں کے سامنے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی بات کرنا، گھنٹوں اللہ سے ہونے کو لوگوں کو سمجھانا، اور لوگوں کو نقد اللہ کے راستے میں نکالنا تاکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو، اللہ کی طرف سے نصرت ان کے ساتھ ہو، اور ان کا اور میرا یقین اللہ کی ذات و صفات پہ آ جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں ایک درد و غم، دنیا میں رہنے والا ہر انسان جنت میں چلا جائے اور دنیا میں رہنے والا ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، ہر وقت آپ اس غم میں لگے رہتے تھے، ہر وقت آپ اسی فکر میں لگے رہتے تھے، جو آتا تھا اس سے اسی کی بات کرتے تھے، ایک سے کرتے تھے، دوسرے سے کرتے تھے، عوام سے کرتے تھے، خواص سے کرتے تھے، سرداروں سے کرتے تھے، چھوٹوں سے کرتے تھے، بڑوں سے کرتے تھے، مسافروں سے کرتے تھے، مقیم سے کرتے تھے، ہر ایک کو آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ آپ اس بات کے حریص تھے، آپ کے سینے مبارک میں یہ درد و غم تھا کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان جنت میں چلا جائے اور دنیا میں بسنے والا ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس کے لیے آپ نے اتنی انتھک محنت کی کہ آدمی اس کو تصور نہیں کر سکتا ہے جی۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آپ کی ساری امت کی ماں ہے، ان سے کیا فرمایا کہ خدیجہ میرے راحت کے دن ختم ہو گئے، میرے راحت کے دن ختم ہو گئے، میرے بسترے کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے جی۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا کرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد میرے لیے کوئی پریشانی نہیں، آج کے دن کے بعد میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ساری زندگی آپ محنت کرتے رہے، ساری زندگی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام میں لگایا۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے، کوئی تھوڑا سا حصہ نصیب فرما دے، ہماری آپ کی بھی دنیا آخرت بن جائے۔ اب میرے محترم بزرگوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ امت ہے، یہ بحیثیت انسان، میرے محترم بزرگوں اس کے ذمے اللہ کی عبادت ہے، جنہوں اور اس کو اللہ نے اپنی عبادت کو یہ بنایا۔ عبادت میرے محترم بزرگوں ہماری اور آپ کی جو ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ جل جلالہ محمد وعدہ نے ہمیں اور آپ کو نماز بہت بڑی نعمت دی۔ جتنے ارکان ہیں عبادات، جو موٹی موٹی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں نماز ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 وقت فرض ہے۔ کتنے وقت فرض ہے بھائی؟ 5 وقت، اور یہ تو بھائی 5 ہو گئی، اللہ کی طرف سے ابتدا میں تو 50 نمازیں فرض ہوئی۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 5۔ جب آپ معراج سے تشریف لا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ نمازیں ہیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ سے درخواست کیجیے، کم کرائیے، ہے جی۔ اب بار بار آپ جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی ہیں، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری جو امت تھی نا اس کے ذمہ 2 نمازیں تھیں، وہ 2 بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ جو ہے پھر جائیے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی، میں کتنی دفعہ اللہ کے پاس سے ہو کے آیا، 45 نمازیں کم کروانی، اب میں نہیں جاتا اللہ کے پاس۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، اس کا خلاصہ و مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی، پھر بعد میں 5 رہ گئی۔ اب جو 5 نمازوں کو پڑھے گا اس کو اجر و ثواب 50 کا ملے گا۔ کتنوں کا ملے گا بھائی؟
50 کا. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. 5 ہم نمازیں پڑھیں گے اور اجر و ثواب کتنا ملے گا بھائی؟ 50 نمازوں کا. اور نماز کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں نا بھائی الحمدللہ رب العالمین. بچے کو بھی پتہ ہے آسمان سے کیا جواب آتا ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو آسمان سے بھائی کیا جواب آتا ہے؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آسمان سے کیا جواب آتا ہے؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آسمان سے کیا جواب آتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو آسمان سے بھائی کیا جواب آتا ہے؟ ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے. لعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا وہ اسے ملے گا. ہے جی. تو بھائی یہ اللہ نے بڑی نعمت کی، نماز بڑی نعمت کی. جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، اور یہ جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے نا اس کے گناہوں کی گٹھڑی گر جاتی ہے. اور میرے محترم بزرگوں، رکوع کی تسبیح پہ اللہ الگ انعام دیں گے، اور قومے پہ اللہ الگ انعام دیں گے، جلسے پہ اللہ الگ انعام دیں گے، اور سجدے میں اللہ الگ انعام دیں گے، سجدے کی تسبیح پہ اللہ الگ انعام دیں گے. کہتے ہیں سجدہ کرنے والا اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور مثال دے کے بتایا سجدہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ جل جلالہ و من والہ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا ہے. بھائی کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. مثال دے کے بتایا اللہ کی ذات تو براء الورا ہے، اس کے کوئی قدم نہیں، اس کے کوئی ہاتھ نہیں، لیکن مثال دے کے اس نے بتایا. تو بندہ کتنا قریب ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ جل جلالہ و من والہ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا. یہ کتنے بڑے اللہ کے انعامات ہیں. کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں آدمی ایسی پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ اس کی مغفرت کر دے. 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ جو اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور دیں گے. تو بھائی اعمال کے ذریعے سے اپنے کاموں کو اللہ سے کرانا. تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے کہ اپنے کام اللہ سے اعمال کے ذریعے سے کرائیں گے؟ ہمیں بھوک لگی ہے صلاۃ الحاجت پڑھیں گے. ہمیں میرے محترم بزرگوں کسی چیز کی ضرورت ہے ہم صلاۃ الحاجت پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں. ہمارے مولوی احسان صاحب اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے رحمت والی، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بچی نے اپنے والد صاحب کو یہ کہا کہ مجھے برفی کھانی ہے. کیا کھانی ہے؟ برفی کھانی ہے. والد صاحب ماشاءاللہ تبلیغی ذہن کے تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا صلاۃ الحاجت پڑھو. کیا کرو بھائی؟ صلاۃ الحاجت پڑھو. اس نے صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے برفی کھانی. تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کا دادا ہے. کون آیا بھائی؟ اس بچی کا دادا ہے. اور اس بچی کا نام لے کے کہہ رہا ہے جی اور بھی بچیاں ہوں گی، لیکن دادا نے اس بچی کا نام لے کر یہ کہا کہ بیٹا یہ برفی میں اس کے لیے لایا ہوں. کیا کہا؟ بیٹا یہ برفی میں اس کے لیے لے آیا ہوں. تو بھائی اگر ہمارا اللہ سے جوڑ بیٹھ جائے گا پھر ہم جو اللہ سے مانگیں گے نا اللہ بڑے بڑے ہمارے کام کر دے گی. نماز کی برکت سے تو اللہ پاک نے بنجر زمین سے میرے محترم بزرگوں چشموں کو جاری کر دیا. بڑی نعمت ہے بھائی نماز تو، بڑی نعمت. اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز سے بڑی محبت تھی. آپ رات کو بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے. آپ کے اکثر و بیشتر مبارک قدموں پر ورم آ جاتا تھا. اور ورم 2 4 6 8 رکعتیں جو ہے نا معمول کی پڑھنے سے نہیں آئے گا، وہ تو جو بہت لمبی نماز پڑھے گا اس کے پیروں پہ ورم آتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو مستقل آپ کے پیروں پہ ورم رہتا تھا. آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، 4 4 5 5 سپارے 2 2 رکعتوں میں آپ پڑھ لیتے تھے. میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق نصیب ہو نماز میں ہمارا دل لگ جائے. ایسا آدمی کا دل نماز میں لگے ہے کہ آدمی کو مزہ آ جائے. جیسے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، فرماتے تھے آج کی رات جو ہے نا وہ سجدے کی رات ہے. ساری رات ایک سجدے میں گزارتے تھے.
آج کی رات رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں گزار دیتے تھے۔ آج کی رات قیام کی رات، ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ حضرت مریم جن کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی شریعتوں میں آدمی تو بہت سارے کامل گزرے، لیکن پہلی شریعتوں میں 2 عورتیں کامل گزری۔ کتنی عورتیں کامل گزری؟ ایک تو مریم، کون گزری بھائی؟ ایک مریم، اور دوسری کون سی گزری بھائی؟ حضرت آسیہ۔ یہ دونوں عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں پچھلی شریعتوں میں کامل عورتیں گزری، اور دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جنت میں جو ہے آپ کی مبارک بیویوں کے ساتھ یہ 2 بھی ہوگی، یہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی، حضرت مریم بھی اور حضرت آسیہ بھی۔ تو حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایک سجدے میں ساری رات گزار دیتے۔ حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے اشعار میں عرض و معروض میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرتی تھیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ کی سردی کی راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت میں صبح ہو جاتی ہے۔ آپ کی سردی کی راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت میں صبح ہو جاتی ہے۔ ایسا ان کا دل نماز کے ساتھ لگتا ہے۔ کیا بتایا بھائی؟ سب سے بدترین چوری کرنے والا کون ہے بھائی؟ جو نماز میں بھی چوری کرے۔ ایک تو چور ویسے ہی کتنا برا سمجھا جاتا ہے، اور سب سے بدترین چور کس کو بتایا گیا؟ جو نماز میں چوری کرے۔ اور وہ کون ہے بھائی؟ کون بتائے گا بھائی؟ جو رکوع پورا نہ کرے اور سجدہ پورا نہ کرے، یہ نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ تو ہم جی لگا کے رکوع بھی کریں، ہم جی لگا کے ماشاءاللہ سجدہ بھی کریں، قوما بھی کریں۔ قوما کسے کہتے ہیں بھائی؟ رکوع کے بعد کھڑے ہونے۔ اور جلسہ کسے کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو۔ تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کا قیام ٹھیک ہو جائے، رکوع ٹھیک ہو جائے، سجدہ ٹھیک ہو جائے، قوما اور جلسہ ٹھیک ہو جائے، اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے نا۔ تو بھائی ہم جی لگا کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کوئی مسئلہ اٹکے گا تو اللہ سے مانگیں گے، اور ہم اپنی نماز کو روزانہ بڑھیا بنائیں گے۔ ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ بچپن میں جیسی نماز پڑھی 55 میں بھی ویسے ہی پڑھو ہے بھائی۔ 5 سال کی عمر میں جو نماز پڑھ رہے تھے 55 سال کی عمر ہو گئی پھر ویسی پڑھو، تو ایسا تو نہیں کریں گے نا۔ روزانہ نماز کو بنانا ہے، ہمارا ہر آنے والا دن ہماری نماز کو بڑھیا بنانا ہے نا۔ ایسا ہمارا دل لگے نماز میں، ایسی رکوع کی تسبیح آدمی پڑھے، اور ایسے جو ہے سجدے کی تسبیح آدمی پڑھے، اور جی لگا کے قرآن مجید کو آدمی پڑھتا رہے نماز میں۔ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت میں میرے محترم بزرگوں سارا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کے خاندان کے کسی آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے نا ان کے ذمے لگا تراویح پڑھانا، تو انہوں نے 2 رکعت نماز میں سارا قرآن مجید پڑھ ڈالا، اور پھر مجمع سے یہ کہا کہ بھائی 2 رکعتیں میں نے پڑھا دی ہیں، اس میں سارا قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا ہے، اب 18 رکعتیں آپ لوگ پڑھ لو۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پھر ان کے وقتوں میں بھی ایسی برکت دیتا ہے، ایسی برکت دیتا ہے۔ ایک بزرگ قریب کے زمانے میں گزرے، وہ عصر مغرب کے درمیان میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا آدمی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ دیہات کے اندر سب کو لے کے گئے، اور عصر کی نماز کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ کی شروع کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے غروب ہو رہا تھا، اور جو ہے ان کی ورنات شروع ہو رہی تھی۔ تو اللہ پھر زندگیوں میں ایسی برکت دیتا ہے، جان میں برکت دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے۔ اللہ بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے، اتنے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ تو ہم اور آپ بھی اللہ سے جان میں برکت مانگیں، مال میں برکت مانگیں۔ اللہ تھوڑے وقت میں ہم سے اتنے بڑے بڑے کام لے لے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ تو بھائی نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور سب کو نمازی بنانا ہے، کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں 100% نمازی، ہمارے بازاروں میں 100% نمازی، اور ہمارے کارخانے میں 100% نمازی۔ گئے سے گیا گزرا آدمی بھی نماز کے چھوڑنے والا نہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کے لوگ اگر 50% نمازی بن جائیں، 50%،
تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ جو ہے مسلمانوں کے تنزل کو روک دیں گے اور یہود و نصارہ کی ترقی کو روک دیں گے، اور 51% لوگ نمازی بن جائیں، 52% لوگ نمازی بن جائیں، آگے 100% تک چلے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلمانوں کی ترقی زوروں پہ شروع ہو جائے گی اور یہود و نصارہ کا تنزل زوروں پہ شروع ہو جائے گا۔ ترقی کا یہ راستہ ہے، یہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے مسلمان ترقی کرتا ہے۔ تو ہم ہر جگہ 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے۔ بھائی اپنے گھر میں 100% کون نمازی بنانے کی محنت کرے گا؟ اپنے دفتر میں کون بنائے گا؟ اپنے کارخانے میں سب بنائیں گے نا، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھروں تک جاتی ہے، سارا آدمی کا کر کرایا کام جو ہے وہ بگڑ جائے گا اگر ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا۔ اپنی ذات سے بھی نماز پڑھنا ہے، بچوں کو نمازی بنانا ہے۔ کہتے ہیں 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی نصیحت کرو تو پھر وہ آگے بڑھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، زور کے ساتھ اس کو نماز پڑھو۔ نماز پڑھانے کا حکم ہے، بچے نمازی بنے، بچیاں نمازی بنے، بھائی نمازی بنے، بہن نمازی بنے، جی بھائی کے گھر والے نمازی بنے، جی والدین نمازی بنے۔ ایک بچہ 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے آیا ہے جی، اب جو ہے گھر آ رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے جی، کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بھائی کھانا کھا جائے۔ اب وہ بچہ رو رہا ہے، ماں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا ماں میں تو تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آیا ہوں اور میں نے وہاں یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو آگ میں جلنا پڑے گا، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں کیسے کھانا کھا سکتا؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو کھانا کھا، میں نماز کی تیاری کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، ہے جی۔ تو ہمیں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا، ہر آدمی کی منت سماجت کر کے اس کو نمازی بنا دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، خشکی اور تری کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، جنگل کے زہریلے جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علم والوں کے بڑے فضائل ہیں۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ علم والوں کو جمع کریں گے اور فرمائیں گے، جس کا خلاصہ و مفہوم ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے اپنا علم دیا تھا، اب میں علم والوں کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنا علم دیا تھا کہ تم کو مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، علم والوں کے بڑے فضائل، کہتے ہیں عالم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے جی، علم والے کا سونا، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں جو ہے اس کا سونا بھی بہت قیمتی ہے۔ اور کہتے ہیں ایک فقی جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان پہ کتنے جو ہے لوگوں سے بھاری پڑ جاتا ہے۔ علم والے بہت ہی حسین و جمیل چیز کو حاصل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں 2 چیزیں آسمانوں سے آئی، یقین بھی آسمانوں سے آیا ہے اور علم بھی آسمانوں سے آیا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی بھی ہے، چھوٹوں کی بھی ہے۔ دیکھیے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں بھائی؟ 370 360 365 اسی طرح ہوتے ہیں نا بھائی۔ تو اگر ہم روزانہ ایک مسئلہ سیکھیں تو بھائی سال میں کتنے مسئلے ہو جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ ہم تبلیغ میں 40 دن کے لیے جاتے ہیں، اگر 40 دن میں ہم روزانہ ایک مسئلہ سیکھیں، 40 دن میں ہم روزانہ ایک دعا یاد کریں، تو بتائیے ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ علم والوں کے بڑے فضائل ہمارے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، رائے گڑھ میں جو تھے مولانا جمیل صاحب، وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی قیامت کے دن ایک عابد کو اور ایک عالم کو دونوں کو کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ کیا کہا جائے گا؟ جنت میں چلے جاؤ۔ تو عابد ہوگا نا، وہ تو فوراً جنت میں چھلانگ لگا دے گا، اور علم والا جو ہے نا وہ جنت کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے گا، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں کو پکڑ کے لائے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا، اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، اور سب کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، ہے جی۔ تو بھائی اللہ ہمیں بھی علم والا بنائے۔ بھائی کون کون نیت کرتا ہے اپنی اولادوں کو ہم علم والا بنائیں گے، ہے جی۔ قرآن مجید والوں کے لیے کیا بتایا گا؟ تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو اللہ کا کلام پڑھیں اور اللہ کا کلام دوسروں کو سکھائیں، سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ کے گھر کے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے گھر کے لوگ قرآن والے ہیں۔ کون ہے بھائی؟ قرآن والے۔ آخرت کے خواص کون ہیں جن کا اللہ اکرام کرے گا؟ وہ کون ہے؟ وہ قرآن مجید والے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، ان کو کئی دفعہ خواب میں اللہ جل جلالہ امن والوں کی زیارت ہوئی، انہوں نے اللہ جل جلالہ امن والوں سے عرض و معروض کی، یا باری تعالیٰ تیرے تقرب کا کیا چیز ذریعہ ہے؟ ارشاد ہوا احمد میرا کلام کیا ہے؟
میرا کلام. پھر اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے اور کام کو آسان کر دیا. کہ اللہ کس کے لیے؟ تو ارشاد ہوا جس کا خلاصہ مفہوم ہے, جو سمجھ کے پڑھے, جو سب بے سمجھے پڑھے, سب کے لیے اللہ کے تقرب کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید. تو وہ قرآن مجید کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. بعض اوقات آدمی نے جوانی میں قرآن مجید نہیں پڑھا ہوتا ہے, بچپن میں نہیں پڑھا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, اب سیکھ لیجیے. اللہ نے اتنا بڑا اپنا کلام کیا ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے, اور میرے محترم بزرگوں کو قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا, ہے جی. تو بھائی ایسی بڑی نعمت اللہ ہمیں بھی علم والا بنائے, ذکر والا بنائے, تلاوت والا بنائے. صبح شام 100 کلمہ پڑھنا, صبح شام درود شریف پڑھنا, صبح شام استغفار کا اہتمام کرنا, یہ ایسی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر, آدمی تصور نہیں کر سکتے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا, کہتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ قیمتی. کیا ہے بھائی؟ سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا, ایک دفعہ الحمدللہ کہنا. بڑے ان کے فضائل آئے, بڑی ترغیب آئی ہے ان کی. کہتے ہیں ہر پل اللہ کو 4 کلمے بہت زیادہ پسند ہیں. اللہ کو 4 کلمے بہت زیادہ پسند ہیں. کیا کیا؟ سبحان اللہ والحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. کہتے ہیں ہر نماز کے بعد جو آدمی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھے, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھے, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھے, ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں گے اللہ ان سب کو معاف کر دے گا. اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی 10 دفعہ اگر یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی ورحمنی, تو ہر ایک کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہاری مغفرت بھی کر دی اور تمہارے پر رحم بھی کھا لیا. تو اگر 5 نماز کے بعد آپ 10 دفعہ پڑھیں گے تو 50 دفعہ ہو گیا. جس آدمی کو 50 دفعہ اللہ پاک فرمائے کہ میں نے تیرے پر رحم بھی کر دیا اور تجھے معاف بھی کر دیا, اب اس کے اوپر رحم میں کوئی کسر رہ گئی, اس کی مغفرت ہونے میں کوئی کسر رہ گئی. کتنا آسان ہے. اللہ ہمیں 100 کلمہ پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب. اور درود شریف کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں کہ اگر میرے اور آپ کے سامنے درود شریف کے فضائل آ جائیں اللہ اکبر, تو آدمی کا دل یہ چاہے کہ میں ساری زندگی بس درود شریف پڑھتا ہوں. ہر غم سے نجات کے لیے درود شریف ہے, ہر بیماری کی شفا درود شریف میں ہے. اور میرے محترم بزرگوں ایسے ایسے درود شریف ہیں اللہ اکبر, آپ اہل علم سے معلوم کریں گے قرض کی ادائیگی کے لیے. اور کبھی آپ کے دل میں قرض نہ ہو اور اسی طریقے سے آپ قبر میں لیٹیں اور آپ کے قبر میں ایک کھڑکی کھل جائے جہاں سے آپ جو ہے روزہ اقدس کو دیکھتے رہیں, وہاں کی رحمتیں اور برکتیں آپ کی طرف آتی رہیں. یہ سارے درود شریف تفصیل سے کتابوں میں دیے ہوئے ہیں. ایک آدمی, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ, انہوں نے لکھا ہے کہ درود شریف کے 40 میں 1 کم فضائل. کتنے فضائل ہیں؟ 40 میں 1 کم. اور انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے, یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے. اللہ پاک نے ایمان والوں سے یہ کہا ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھو, اور جو 1 درود پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں دے گا, جو 1 درود پڑھے گا اللہ جو ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے, اس کے 10 گناہ کو معاف فرمائیں گے, اس کے 10 درجات کو اللہ پاک بلند فرمائیں گے. وہ بڑے فضائل ہیں درود شریف کی کثرت پر. اللہ پاک ہر چیز سے آپ کو راستہ دے گا. درود شریف کی کثرت پر اللہ پاک آپ کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/3 حصہ اگر دعا میں درود شریف کا رکھ دوں, آپ نے فرمایا بہت اچھا, لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے اور اچھا ہے. تو انہوں نے کہا میں آدھا جو ہے درود شریف پڑھ لیا کروں دعا میں, تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے اچھا ہے لیکن اس میں اضافہ کر لو تو اور اچھا ہے. پھر جو ہے 3/4 حصہ میں درود شریف پڑھ لوں, 4/4 پورا درود شریف پڑھ لوں, تو آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ پھر تو اللہ پاک جو ہے تیری ساری ضرورتوں کو اور جو ہے ساری جو ہے تمہارے بغیر مانگے تمہیں سب کچھ مل جائے گا. تو بھائی درود شریف بہت بڑی اللہ کی نعمت, بھائی سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہمارے مولانا یاسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سب نے سنا ہے. ان کی والدہ جو تھی نا وہ روزانہ 5000 دفعہ درود شریف پڑھتی تھی. کتنی دفعہ؟ 5000 دفعہ درود شریف. کہتے ہیں کہ جو آدمی 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے اس کی پیش
پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ بندہ نہ جہنم میں جائے گا نہ یہ بندہ منافق ہوگا۔ بھائی کتنی بڑی نعمت ہے، تو بھائی اہتمام کرنا چاہیے نا۔ کوئی آدمی چاہتا ہے، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے، تو اس کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا پڑے گا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت ہو، تو اس کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا پڑے گا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی، آپ کے پڑوس والی جنت مل جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا بھائی؟ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہوگا۔ تو اس کا سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور استغفار، یا اللہ کتنی بڑی نعمت۔ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرنے والے۔ کون ہے بھائی؟ جو گناہ کر کے توبہ کرنے والے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی۔ اور کیا خوشخبری کی بات ہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کے صحیفے میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا، جن کے صحیفے میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، ہوائی بات نہیں، قرآن مجید کا حصہ ہے جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، تم استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا بیٹوں سے، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مال سے، اور اللہ تمہیں نہریں دے گا، اور اللہ تمہیں باغات دے گا۔ کتنی نعمتیں مل گئی بھائی، ہے جی استغفار۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے سیغے ہیں استغفار کے، چھوٹے بڑے، آپ جو بھی پڑھ لیجیے۔ رب اغفر لی بھی استغفار ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ استغفار بھی ہے، اور یہ قرآن مجید بھی ہے، اور یہ دعا بھی ہے۔ کتنی نعمتیں ایک ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہیں تو سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیر نہیں لگتی ہے، جیسے آج شب جمعہ ہے، اس میں آدمی درود شریف پڑھ لے، تھوڑے زیادہ پڑھ لے، کتنی رحمت اور برکت والی یہ رات ویسے ہی ہے، اور درود شریف کی وجہ سے اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ اس رات میں درود شریف پڑھے گا، اللہ کی رحمتوں سے یہ جگہ بھر جائے گا، اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی۔ تو یہ 3 تسبیحات بہت آسان ہیں، اور بڑوں نے ہم سب کے ذمے لگائی ہیں کہ ہم ان 3 تسبیحات کے پڑھنے کا سب اہتمام کریں۔ وہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کی دعائیں، ان کو بھی پڑھ لیا کیجیے، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، وہ بڑے فضائل۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ رات کو مجھے عرض کیا کہ مجھے رات کو بچھو نے کاٹ دی، بڑی تکلیف تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھ لیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو پڑھ لے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کے شر سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، جی؟ تو کیسی دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے جی۔ تو بھائی ان سب دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت بڑا خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ اللہ کی آیات، جو اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ اللہ کی آیات، جو اللہ کی آیات کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ جو میرے محترم بزرگوں مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے، جو مسلمان کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا، جو مسلمان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، جو مسلمان کے کام میں لگ جائے گا، جو اپنے بھائی کے کام میں لگ جائے گا اللہ اس کے کام میں لگ جائے گا۔ تو بھائی ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھے اخلاق، قیامت کے دن میزان عدل میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوگی، بھاری بھرکم ہوگی، وہ کیا ہوگا بھائی؟ وہ آدم کے بیٹے کے اچھے اخلاق جس کے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ سے جنت کے اعلیٰ درجے اس کو دلواؤں گا۔ وہ بہت بڑی نعمت۔ اور کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا تعلق بہت زیادہ زبان سے، اگر آپ کی زبان میٹھی ہے اور آپ میں نرمی ہے تو بہت سارے اخلاق آپ خود کر لیں۔ اور اخلاق کی چوٹی کیا ہے؟ سل من قطعت، جو توڑے اس سے جوڑیے، جو آپ کو محروم رکھے اس کو بھی آپ دیجیے، اور جو آپ کے ساتھ برا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، جو آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اس کو معاف کیجیے۔ یہ چیزیں ہیں مشکل، لیکن بہت اس میں اللہ نے برکت رکھی، بڑی برکت رکھی۔ جو آدمی تھوڑی سی مشق کر لے نا ان چیزوں پہ کرنے کی، پھر اس کو وہ لذت ملتی ہے کہ کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا،
یہ ان کا لقب تھا، یہ ان کا نام نہیں تھا۔ ان کا نام کیا تھا بھائی؟ علی ابن حسین ابن علی، علی ابن حسین ابن علی۔ ان کا خود کا نام بھی علی تھا، دادا کا نام بھی علی تھا، اور والد کا نام کیا تھا بھائی؟ حسین تھا۔ یہ بڑے اعلیٰ اخلاق والے تھے، بڑے اونچے اخلاق والے تھے۔ یہ تشریف فرما تھے، ان کے پاس سے ان کا 9 مولود بچہ تھا۔ خادم کھانا لے کے آیا، گرم گرم کھانا، وہ کھانا اللہ کی شان بچے کو دے دیا اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ بتائیے آدمی کو کیسا غصہ آئے گا؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے خادم سے یہ کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ چلے جائیے، نہ آپ میرے سامنے ہوں گے نہ مجھے غصہ آئے گا۔ یہ لوگ تھے۔ اللہ ہمیں بھی اخلاق چوٹیوں پہ پہنچائے۔ ہمارے رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بڑھیا، اتنے اعلیٰ، اللہ نے آپ کے اخلاق کی تعریف کی ہے، کتنے بلند ہو گئے۔ تو بھائی اچھے اخلاق کی مشق کریں۔ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ دیندار عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز نہیں رکھی اور اس کو باندھے رکھا، بلی کا انتقال ہو گیا، اس عورت کی پکڑ ہو گئی اور فاحشہ عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو بھائی کتے کے ساتھ آدمی بھلائی کرے تو اس کا کام بن جائے، انسانوں کے ساتھ آدمی بھلائی کرے گا اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ پھر رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرے اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ یہاں تک آتا ہے کہ جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو خوش کیا اس نے اللہ کے رسول کو خوش کیا، اور جس نے آپ علیہ السلام کے امتی کو ایذا اور تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کے نبی کو ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ تو بھائی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی سب نیت کرتے ہیں، سب کو ہم معاف کرتے ہیں۔ 2 بزرگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ، دونوں بڑے بزرگ تھے لیکن ایک بزرگ جو ہے زیادہ بڑے تھے، تو جو دوسرے درجے کے بزرگ تھے وہ اپنے خادم کو بہت ڈانٹ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بھائی؟ وہ اپنے خادم کو بہت ڈانٹ رہے تھے۔ جو دونوں میں نسبتاً بڑے درجے کے تھے انہوں نے ان سے کہا آپ اتنا کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں کیا کروں، سمجھا کے تھک گیا ہوں، یہی غلطی کرتا ہے، اب آپ مجھے بتائیے میں ان کو کتنے دفعہ معاف کروں؟ تو ان بڑے بزرگ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بھائی جتنے دفعہ تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ معاف کرے، جتنے دفعہ تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ معاف کرے آپ بھی اتنی دفعہ معاف کرو۔ تو بھائی ہمیں اور آپ کو ہر وقت ضرورت ہے کہ اللہ معاف کرے، ہے جی؟ تو بھائی اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے جی۔ تو معاف کرنے کی کون کون نیت کر لیتا ہے؟ غصہ نہیں کرے گا، غصہ ایک آگ ہے، کہتے ہیں جس پہ کیا جائے گا اس کا دل جل جائے گا۔ کیا ہوگا بھائی؟ جس پہ کریں گے نا اس غریب کا دل جل جائے گا اور ہماری نیکیاں جل جائیں گی۔ کیا ہوا بھائی؟ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے صبر کر لیا ہے اور غصے کو پی لیا تو اب کیا ہوگا؟ ہمارے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ سب انسان کو بہت بری سزا کی طرف لے جائیں گے۔ اگر ہم نے غصے پہ صبر کر لیا، غصہ نہیں کیا، تو اللہ جل جلالہ محمد والو اس کی برکت سے ہمارے اندر کے حسد کو، کبر کو، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں ہمارے اندر کی رضائع چیزوں کو اللہ جلا دیں گے۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نرم رہے۔ کہتے ہیں نرمی سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت نہیں۔ اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے اچھی کوئی شکل نہ ہوتی، اور اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدنما کوئی شکل نہ ہوتی۔ تو بھائی ہم نرم رہیں گے، سخت رہیں گے، نرم، بالکل پانی کی طرح نرم۔ ہمارے تبلیغ کا موقع وصول کیا ہے، کوئی مار دے کوئی بات نہیں، کوئی ڈانٹ دے کوئی بات نہیں، کسی نے گھر کے آگے سے بھگا دیا کوئی بات نہیں، کسی نے ڈانٹ دیا کوئی بات نہیں، گش میں کسی نے برا بلا کہہ دیا کوئی بات نہیں۔ یہ ہمارا موٹا اصول ہے۔ بھائی سب کو معاف کریں گے، ٹھیک ہے، اور سب کے لیے دعا کریں گے۔ اور عمل وہ قبول ہوتا ہے اللہ کے یہاں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ کوئی کون سا عمل قبول ہوتا ہے؟ وہ جو صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے نا تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ عمل صرف وہی قبول ہوگا جو اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو بھائی اللہ ہمیں بھی اپنے لیے عمل کرنے والا بنا دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے ایک آدمی نے سونے کا پہاڑ صدقہ کیا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نہیں ملے۔ ایک آدمی نے 1-2 کھجوریں صدقہ کی اور صرف اللہ کے لیے کی، اللہ اس کو بہت کچھ قیامت کے دن دے گا۔ تو بھائی ان کی کیا رہا بھائی؟
اللہ کے لیے عمل کر، صرف اور صرف اللہ کے لیے کر۔ اس کی سب نیت کرتے ہیں، ہے مشکل، مشق کرنی ہے، لیکن عمل کو اس لیے نہیں چھوڑنا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، کیونکہ عمل کو چھوڑ دیا نا تو اب تو قصہ ختم ہو گیا، قصہ مختصر ہو گیا۔ عمل کرنا ہے اور اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، شروع میں بھی نیت کرنی ہے، درمیان میں بھی نیت کرنی ہے، آخر میں بھی نیت کرنی ہے۔ بھائی کیا نیت کرنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 مشہور و معروف امام ہیں، اس میں سے ایک ہے، وہ اللہ سے دعا مانگا کرتے ہیں، اے اللہ، ان کی مشہور و معروف عربی میں دعا ہے، اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک، اے اللہ ہمارے سارے اعمال کو تو صرف اور صرف اپنے لیے کر دے۔ اور آگے کیا فرماتے تھے؟ اے اللہ ہمارے کسی عمل میں ایک ذرہ بھی تیرے غیر کے لیے نہیں، سب کے سب اللہ کے لیے۔ تو وہ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مسند احمد۔ کیا نام ہے بھائی؟ مسند احمد۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہجوم کے حساب سے وہ جو ہے نا سب سے بڑی کتاب ہے، ہجوم کے حساب سے سب سے بڑی کتاب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے جتنی حدیثیں لکھی ہیں نا، پہلے اس پہ عمل کیا ہے پھر لکھا ہے، اتنے بڑے امام تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے سارے اعمال کو تو صرف اپنے لیے بنا دے، تیرے غیر کے شائبے کو اس سے نکال دے۔ دیکھیے بھائی، جب یہ مجمع کو جمع کر رہے تھے نا ہمارے بھائی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھائی جب عمل کا آخر ہوگا نا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہاری بخشش کر دی گئی اور تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تو ابھی آخری وقت ہے جی، اس میں شیطان کوشش کرے گا ہے جی کہ لوگوں کو اٹھائے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم جم کے بیٹھ جائیں گے، میرے محترم بزرگوں، تھوڑی دیر کی بات ہے، زیادہ لمبا کام نہیں، تھوڑی دیر اگر ہم جم کے بیٹھ گئے، جتنی تشکیلیں ہوں گی ان سب میں ہمارا حصہ ہوگا۔ تبلیغ میں ترغیب ہے، زبردستی نہیں، لیکن آپ جب جم کے بیٹھیں گے نا تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جتنے نام آئیں گے نا ان سب میں میرا اور آپ کا حصہ ہوگا۔ تو ایک تو عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ بھائی کس کے لیے عمل کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر کیا ہے بھائی؟ یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ ہماری اور آپ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے مقصد کے درجے کا یہ کام دیا ہے کہ ہم دنیا میں جائیں گے اور ساری دنیا میں پھر کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور اللہ کے غیر کی نفی کریں گے، اور دنیا میں پھر کر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کرتا دھرتا اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کی وہ زندگی بناتا ہے اس کی زندگی بنتی ہے، اور جس کی زندگی وہ بگاڑتا ہے اس کی زندگی بگڑتی ہے۔ اور ہم نیت کریں گے اپنی اور دوسروں کو دعوت دیں گے، اس کی برکت سے اللہ انشاءاللہ دنیا میں ہدایت کو پھیلائے گا۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی اور جنت میں کب جائے گی بھائی؟ سب سے پہلے جائے گی۔ اس امت کے انسانوں کی سب سے چھوٹی عمریں ہیں اور سب سے اعلیٰ درجات اللہ اس امت کے انسانوں کو مرحمت فرمائیں۔ صدیق اکبر کو جو جنت میں درجہ ملے گا کسی اور نبی کے امتی کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے عمر فاروق کو اور عثمان ذی النورین کو اور علی مرتضیٰ کو جو جنت میں درجات ملیں گے نا کسی اور نبی کے امتیوں کو نہیں ملیں گے۔ یہ بڑی خوش نصیب امت ہے، اس امت کا بڑا نصیبہ ہے ہمارے نبی جیسا نبی جس کو اللہ نے دے دیا ہو۔ اللہ اکبر، کیا آپ کی شان ہے! اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، تو اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم امت ہی ہیں اور اللہ نے نبیوں والا کام دے دیا، کسی امت کو اللہ نے ذمہ داری کے ساتھ نبیوں والا کام نہیں دیا، ہمیں اور آپ کو اللہ نے ذمہ داری دے کر نبیوں والا کام دیا۔ ہاں بنی اسرائیل میں چھوٹے موٹے جو ہے نیکی کے کام کی لوگ ترغیب دے دیتے تھے اور برائی کے کام سے روک دیتے تھے، لیکن من حیث الامت کسی امت کو اللہ نے نبیوں کا کام نہیں دیا، نبیوں والا۔ یہ واحد امت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو اللہ جل جلالہ ومن والوں نے نبیوں والا کام دیا۔ یہ بہترین امت ہے، یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، یہ نیکیوں کا حکم کرتی ہے اور یہ برائیوں سے جو ہے نا لوگوں کو روکتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو وہ فرائض دیے جو پہلی امت کو دی، جو پہلے نبیوں کو دیے۔ اس امت کو اللہ نے وہ نوافل دیے جو پہلے نبیوں کو دیے، اور اس امت کے انسانوں کا نور قیامت کے دن کہتے ہیں کہ مثل الانبیاء، انبیاء کے مثل ان کا نور ہوگا۔ تو وہی ایسی اونچی امت ہے۔
اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے دنیا میں پھر آنے کا. کتنے خوش نصیب ہیں تبلیغ کے کام سے اللہ نے ہمیں کسی نہ کسی درجے میں مناسبت نصیب فرمائی. یہ سارا مجموعہ وہ ہے جس میں سے کسی نے 4 مہینے لگائے, کسی نے ملکوں کا سفر کیا, کسی نے سال لگایا اور کسی نے 7 مہینے لگائے. وہ خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس نے 1.5 سال بھی لگایا. جی اب تو 1.5 سال کی ترتیب نہیں ہے, پہلے تھی. اور ماشاءاللہ گھر میں کسی کی تعلیم ہو رہی ہے, کوئی مسجد کی تعلیم میں بیٹھ کر کوئی عمومی کشف کرتا ہے, کوئی دوسرا کشف کرتا ہے. کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ جل جلالہ محمد والوں نے ہم سب کو ایسے مبارک اور ایسے بڑھیا کام کے ساتھ مناسبت نصیب فرمائے. اب اس کا حق کیا ہے؟ ہم اپنا سب کچھ اس کام کے لیے لگا دیں. دیکھیے آج سے 100 سال پہلے ہم دنیا میں آتے نا, ہم کو شاید یہ کام نہ ملتا. 100 سال کے بعد کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں. آج اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا اور اس زمانے میں بڑا کیا, اور اس زمانے میں اللہ نے ہمیں جوانی دی, اور اس زمانے میں اللہ نے ہمیں بڑھاپا دیا. جس زمانے میں تبلیغ کا کام ماشاءاللہ ہر گھر میں پہنچ رہا ہے, ہر ملک میں پہنچ رہا ہے, یہ بڑھیا کام اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے. اب آپ حضرات سے اتنی سی درخواست ہے, تھوڑی دیر کی تشکیل ہوگی. اللہ آپ کے عمر میں, جان میں, مال میں, آپ کی ہر چیز میں اللہ برکت دے. اتنی صرف درخواست تھی. دیکھیں نام تو وہ لکھائیں گے جن کے دل میں اللہ ڈالے گا. ہمارے یہاں ترغیب ہے, پکڑ دھکڑ نہیں. لیکن میں اور آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اور آپ اہتمام کے ساتھ جم کے تھوڑی دیر بیٹھیں. آپ جم کے بیٹھیں گے نا, جم کے کون کون بیٹھے گا بھائی ماشاءاللہ, تو آپ حضرات کو سارے نام جو آئیں گے نا ان تمام کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے بھائی, اب ذکر میں لگ جائیے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے, اپنی خوشی سے کھڑے ہوئیے ہیں جی. اور نقد چلے کے لیے, نقد 4 مہینے کے لیے ہے جی, اور جو ہے نقد سال کے لیے, نقد 7 مہینے کے لیے. اللہ آپ کے دل میں جو ڈالے اس کے لیے پہل کیجیے اور اپنے نام دکھائیے. کہتے ہیں جو مجمع میں پہل کرتا ہے اس کو بعد والوں کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جگہ جگہ لکھنے والے ساتھی کھڑے, آپ